السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، پیارے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین۔ آج سے ہم نے ماہ رمضان المبارک میں ہی نیت کی ہے کہ ہم آج سے ایک کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، ایک کورس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کورس کا نام ہے آن لائن بغدادی قاعدہ۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح مخارج اور صحیح درستگی کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے بغدادی قاعدہ کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بغدادی قاعدہ کو بغیر پڑھے بغیر سمجھے قرآن شریف صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ بغدادی قاعدہ ہے کیا؟ بغدادی قاعدہ دراصل عربی زبان کے لفظ، حروف اور ان کے تلفظ صحیح طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کا بنیادی قاعدہ ہے۔ یہ کورس کس کے لیے ہے؟ یہ کورس ان بچوں کے لیے بھی ہے اور ان بڑوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے کسی بھی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے یا وقت نہ ملنے کی وجہ سے قرآن عظیم فرقان حمید اب تک نہیں سیکھا ہے۔ تو اگر آپ یا آپ کے بچے یا گھر کی خواتین یا بڑے یا بوڑھے قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو شروع سے صحیح طریقے سے، تو یہ کورس آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم نیت کر لیں، نیت کر لیں، علم دین حاصل کریں گے، کہیں انشاءاللہ۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لہٰذا علم دین حاصل کریں۔ آئیں بلا تاخیر ہم سبق بغدادی قاعدہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے بغدادی قاعدہ، آپ حضرات بھی اپنے گھروں پر ایک یہ بغدادی قاعدہ خرید لیں۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک پڑھنا ہو آپ سب کے ساتھ، جو میں پڑھاؤں اسے ساتھ میں آپ کو پڑھنا ہے، کوشش کریں، پھر لفظ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، 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 ہا۔ اس کے اندر دو چار، یعنی چار طرح کی ہا ہے۔ لام، الف، حمزہ، یا۔ اب میں آپ کو بتا دوں
کہ جیسے یہ الف، کچھ لوگ الف بولتے ہیں، کچھ لوگ الف بے تے سے بھی بولتے ہیں، مگر یہ قاعدہ پڑھنا غلط ہے۔ اس کو پڑھنے کا اصول قوانین یہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو الف اور اسے با، تو یہ با تا سا، یہ تینوں حروف جو ہیں ان کے ایک ہی جیسی بناوٹ ہے، ایک ہی جیسی تصویر ہے۔ ایک نقطہ نیچے رہنے کی وجہ سے یہ با ہے، اور دو نقطہ اوپر رہنے کی وجہ سے یہ تا ہے، اور تین نقطہ اس کے پیٹ میں ہے جس کی وجہ سے یہ سا ہے۔ کچھ لوگ سے بولتے ہیں، یہ ہے سا۔ یہ جیم اور ہا، یہ دونوں ایک ہی جیسا ہے دونوں کے نقشے، اور یہ خا، تینوں ایک جیسے ہیں۔ ایک نقطہ نیچے رہنے کی وجہ سے یہ جیم ہے، اور اسے کے اوپر کچھ نہیں ہے اس لیے یہ ہا ہے، اور اس پہ سر پر ایک نقطہ ہے جسے خا کہتے ہیں۔ تینوں حروف ایک ہی جیسے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ یہ دال، زال، یہ دونوں حروف ایک ہی جیسے ہیں، مگر یہ نقطے کی وجہ سے یہ الگ الگ ہو گئے ہیں۔ یہ را، زا، یہ دونوں حروف ایک ہی جیسے ہیں، نقطہ کی وجہ سے دونوں کے فرق اور تلفظ الگ الگ ہیں۔ سین، شین، یہ بھی ایک ہی جیسے نقشے ہیں، مگر اس کے اندر تین نقطے اس کے اوپر رکھے گئے جس کی وجہ سے یہ بڑی شین کہلاتی ہے۔ یہ صاد، ضاد، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ یہ طا، ظا، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اس پہ نقطے ڈال دیے یہ تو یہ ظا ہو گیا اور یہ طا ہو گیا۔ یہ عین، غین، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، نقطے کے فرق کی وجہ سے یہ عین اور یہ غین۔ یہ فا، یہ واحد ہے، ایک نقطہ اگر یوں گول بن کر ایک نقطہ ہو تو فا ہوتا ہے، اور یوں نیچے ہو کر یعنی گول نہیں بنا ہو، صرف یوں ہو اور ایک نقطہ ہو تو اسے نون کہتے ہیں، اور دو نقطے ہو تو یہ بڑی قاف کہلاتی ہے۔ قاف جو قاف، اور یہ چھوٹی کاف ہے تو اس کو نارمل بولیں گے کاف، اور یہ ہے لام، یہ میم، اور یہ نون، یہ ہے واو، اور یہ جو ہے ہا، اس طرح بھی ہوتے ہیں، جو دکھ رہا ہے میرا قلم ہا، اور یہ بھی ہا اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہا اس طرح کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بھی ہا ہوتے ہیں، اور یہ ہے لام الف، یعنی لام الف، اور یہ ہے حمزہ یا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ حضرات اسے بار بار ریپیٹ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو میں قاعدہ نمبر 2، سبق نمبر 2 آپ کو بتایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو کہ ہم آپ حضرات کو پڑھا رہے ہیں اور آپ حضرات محنت و مشقت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو یہ اسکرین پر میرا موبائل نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ پرسنل بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں سمجھا دی جائے گی۔